خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ آل عمران. ترجمہ: ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیہ، کام آئیں گے، انہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، اولادہم، ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم، وہ، وقود، ایندھن ہیں، النار، آگ کا، کدأب، مانند حالت، عادت، آل فرعون، آل فرعون کے، والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے. قل، کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، طرف جہنم کے، وبئس المہاد، اور بدترین ٹھکانہ ہے. قد کان، تحقیق ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی، فی فئتین، دو گروہوں میں، التقطا، جو آپس میں ملے، بھڑے، نبرد آزما ہوئے، فئتن، ایک گروہ، تقاتلو، جنگ کر رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وأخری، اور دوسرا، کافرتن، کافر تھا، یرون، ہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم، دو گنا اپنے سے، رأی، دیکھنا، العین، آنکھ سے، واللہ، اور اللہ، یؤید، تائید کرتا ہے، بنصرہ، ساتھ اپنی مدد کے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لعبرۃ، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے،
نگاہ والوں کے لیے. تفسیر: ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز کام نہ آئیں گے. تغنیا کا لفظ غنا سے ہے، کام آنا، کفایت کرنا. تو لن تغنیا، ہرگز کام نہ آئیں گے، یعنی کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے. انہم، ان کو، کیا؟ اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں. کفر کرنے والوں کو مال اور اولاد کام نہ آئے گا. کہاں؟ من اللہ، اللہ کے ہاں. شیئا، کچھ بھی، ذرے برابر بھی. کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان کی دنیاوی شان و شوکت اور مال اور اولاد کی محبت ایمان سے، ہدایت سے روکتی ہے. آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ہم دین اسلام کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے یا اس کا اقرار اور اظہار نہیں کرتے. کس وجہ سے؟ کہ ہمیں دنیاوی طور پر کوئی نقصان نہ ہو جائے. فرمایا یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ کے ہاں یہ چیزیں کوئی زور نہیں رکھتی، وہاں یہ تم کو نہیں بچائیں گی. جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورۃ الشعراء آیت 88-89. جس دن مال اور بیٹے کچھ نفع نہ دیں گے، کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. تو گویا دل کی سلامتی، دل کا کجی سے بچ جانا، بھٹکنے سے بچ جانا، یہ دراصل انسان کو فائدہ دینے والی چیز ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. پھر وفد نجران کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ فکر لاحق ہے کہ تم اگر مسلمان ہو گئے تو تمہارے آل اولاد یا تمہارے خاندان اور رشتہ دار اور برادریاں تم کو چھوڑ دیں گی، تم سے لا تعلقی کا اظہار کریں گی. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ وفد بہت شان و شوکت والا تھا. تو پھر بسا اوقات انسان جب حق کو قبول کرتا ہے تو دنیاوی شان و شوکت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. آپ نے یوسف اسلام کا نام سنا ہوگا. اسلام قبول کرنے سے پہلے دنیا بھر میں کتنی شہرت تھی ان کی، پورا پریس اور میڈیا کتنی اہمیت دیتا تھا ان کو. لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو اب آپ دیکھیں یوں لگتا ہے کہ جیسے غیر اسلامی دنیا میں وہ ان نون چیز ہو گئے ہیں. مسلمانوں کے ہاں تو بہت فیمس ہیں، بہت محبوب اور پیارے ہیں، لیکن وہ دنیا جو ان کی فین تھی اور چاہت ان سے رکھتی تھی، جن کے وہ ہیرو بنے ہوئے تھے، وہی انسان آج ان کا ہیرو کیوں نہیں؟ وہ اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پیچھے چل کے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے جس کے لیے مرنے کے دعوے تھے؟ آپ کو معلوم ہے نا، جو بھی فلم سٹارز وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ ایسے فین ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے مرنے کی باتیں کرتے ہیں. ہم تمہاری خاطر جان دے دیں گے. وہ جان دینے والے سب دنیا میں ہی بھول گئے ان کو. تو اتنا بڑا رسک لینا اور اتنی بڑی فیم اور شہرت اور مال کو قربان کرنا صرف اسلام کے لیے یہ چھوٹی سی بات نہیں. لیکن جس کے دل میں سچا ایمان اتر جائے پھر اس کے نزدیک پوری دنیا کی بھی کوئی قیمت نہیں آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ پوری دنیا مل کر مجھے وہاں نہیں چھڑا سکے گی. اسی طرح ریسنٹلی ایک اور فلم سٹار ول اسمتھ، وہ مسلمان ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام ان سب جگہوں سے نکال دیا گیا ہے جہاں پہلے اس کو بہت بڑے بڑے آنرز اور بہت بڑے بڑے ایوارڈز دیے گئے، اور اس نے جو ویب سائٹ شاید اسلام پہ بنائی اس کو بھی اڑا دیا گیا اور طرح طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. یہ قیمت تو ہے اسلام لانے کی، بہت بڑی قربانی ہے، لیکن اس کے باوجود جس کے دل میں ایمان کی روشنی چمک اٹھے، اس کو ایمان کی یا اسلام کی یہ قیمت کچھ بھاری نہیں لگتی. کیا ہوا اگر دنیا چھوڑ بھی دے؟ اس نے تو بالآخر چھوڑ ہی دینا ہے.
آپ دیکھیں نا دنیا میں کتنے بڑے بڑے نامور ہوئے، آئے دنیا میں، لیکن جب گئے تو چند دن کے بعد دنیا نے تو بھلا دیا۔ ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس لیے دنیا کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، بچوں کی خاطر، مال کی خاطر، شہرت کی خاطر انسان خود کو جہنم میں پھینک دے، یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ وہ آگ کا ایندھن ہے۔ وقود واو قاف دال سے ہے، ایندھن شعلہ اس کا معنی ہے جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ اور ان کا حال کس کے حال کی طرح ہوگا؟ کدأب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح۔ آل فرعون سے مراد کون ہے؟ اس کے سب فالوورز۔ دأب کہتے ہیں عادت کو، حالت کو، مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہیں مشقت جھیلنا۔ جب کوئی شخص کسی کام میں تکلیف اٹھاتا ہے تو کہا جاتا ہے دأب فی العمل، پھر اس کا استعمال عادت کے معنی میں ہونے لگا، وہ راستہ یا وہ طرز عمل جس پر مسلسل چلا جائے۔ اب دیکھیں نا کہ کوئی بھی عادت ڈالنے کے لیے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ مشقت ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بچہ جو ABC شروع کرتا تھا، آپ دیکھیں کہ آپ اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو وہ لکھ ہی نہیں پاتا بیچارہ، لیکن پھر آپ دیکھیں کیسے ماسٹر ہو جاتے ہیں لکھنے میں۔ تو دأب حالت کو کہتے ہیں، عادت کو کہتے ہیں، اور عادت کا اختیار کرنا ابتدائی طور پر پرمشقت ہوتا ہے۔ تو آل فرعون کی حالت کی طرح کیا ہوا تھا آل فرعون کے ساتھ؟ غرق کر دیے گئے تھے۔ قرآن پاک میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے نا، سورۃ المؤمن میں 44 آیت ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب نے، النار آگ نے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس پر صبح و شام پیش کیے جا رہے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون، داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب، زیادہ سخت عذاب میں، یعنی اب بھی وہ آگ میں ہیں، حالانکہ پانی میں ڈوب کے مرے تھے، اور قیامت کے دن تو اس سے بھی شدید آگ میں جائیں گے۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، بہت سی اقوام، عاد، سمود وغیرہ، اور خاص طور پر قوم نوح، کیونکہ وہ بھی غرق کیے گئے۔ قرآن پاک میں سورۃ نوح میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، غرق کیے گئے پھر آگ میں داخل کر دیے گئے۔ پانی کے اندر ہی آگ کی بات کر دی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا قبر کا عذاب کیسے ہوگا، وہ تو مٹی ہوتی، وہاں کون سی آگ ہوتی؟ یہ اللہ کا کام ہے کہ انسانوں سے آگ نکال لے اور مٹی میں آگ ڈال دے۔ مائکرو ویو میں کون سی آگ لگی ہوتی ہے جو آپ کھانا پکاتے ہیں، اس میں ریز ہی ہے نا، تو کیا قبر میں وہ ریز نہیں آ سکتی عذاب کی کہ جو جلا کے رکھ دے انسان کو؟ یہ اللہ کے کام ہے، اس لیے ان چیزوں کی ایسی تعویلیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے فتنے کا اندیشہ ہو یا انسان بھٹک جائے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، آنکھیں نہیں بھی دیکھتی تو ماننا ہے، کل من عند ربنا۔ بہرحال اب وفد نجران کو نمبر 1 ذہن میں رکھیے، پھر اس کے بعد باقی کفر کرنے والوں کو ذہن میں رکھیے، اور اس آیت کو ملا کر پڑھیے، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس سے؟ اس کتاب کو ماننے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے، ہدایت کو قبول کرنے سے، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کو ان کے مال کام نہ آئیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، یعنی اللہ سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ کیسے؟ ایسے ہی کدأب آل فرعون، جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا؟ غرق ہوتے ہی آگ میں گئے۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کی قومیں بھی، جس میں خاص طور پر قوم نوح کے بارے میں وضاحت سے آتا ہے
کہ وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. کذبوا بآیاتنا، ان سب نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. عقاب کا لفظ عین قاف بے سے ہے. عقب ایڑی کو کہتے ہیں، اور عقاب وہ سزا جو جرم ثابت ہونے پر ملے، یعنی انسان ہی کی طرف لوٹ آئے اس کے جرم کی جزا کے طور پر. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے گا جو ان کے اپنے گناہوں ہی کی وجہ سے ہوگی، ان کے اپنے کفر کی وجہ سے ہوگی. قل للذین، اب فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو. کن کو؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو نہیں مانتے. اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ وہ اسلام جو آپ کے آنے سے پہلے تھا، وہ ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا تھا، وہ اب قابل قبول نہیں. بہت سے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہوا، عیسائی خدا کو نہیں مانتے، اپنے رسولوں کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے وہ بھی جنت میں جائیں گے. بہت سے لوگ اس پہ تکرار کرتے ہیں. یہ سب آیات کیا بتا رہی ہیں کہ وفد نجران کو آپ نے کیا کہا تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم ایمان بھی رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ تم اس کتاب کو نہ مان لو. تو یہاں کفر جتنی دفعہ بھی استعمال ہو رہا ہے انہی کے کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے اوریجنلی، اور اس کے بعد جو بھی ان کے طریقے پر چلے. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. یہاں مراد یہی اہل کتاب ہے. کیا ہے ان کے ساتھ؟ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. غین لام بے، غلبہ پانا، کسی کو بے بس کرنا. وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے. الی جہنم، جہنم کی طرف. یعنی دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے، آخرت میں جہنم میں جاؤ گے. وبئس المہاد، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی دنیا میں اہل کتاب کے ساتھ اس وقت کیا ہوا. بنو نذیر اور بنو قینقاع جلا وطن کیے گئے، بنو قریظہ قتل کیے گئے، خیبر فتح ہو گیا، نجران کے لوگوں پر جزیہ عائد ہوا کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا. اور مشرکین مکہ، یہ سب کافروں کی قسمیں تھی نا جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے تھے. مکہ فتح ہو گیا، جنگ بدر میں بہت سے مارے گئے. لیکن آپ سوچیں گے اچھا اس کے بعد اب کے کافر تو بہت دندناتے پھر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جو مسلمان نہیں رہے. ہمارے اندر بھی کیا وہ بدر والوں جیسا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں جنگ بدر کی مثال دی کہ دیکھو وہاں ان کو عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی، حالانکہ مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے. اور اسی کامیابی کی بنا پر عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بسنے والے یہود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے یہود، اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ نصیحت قبول کرتے، شیخی میں آگے تکبر کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کافر تو جاہل اور فنون جنگ سے ناآشنا تھے جو پٹ گئے، ہم سے سابقہ پڑا تو سمجھ آ جائے گی. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کو کہہ دو کہ یہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے، اور پھر مارے گئے تو جہنم میں سب اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حرف بحرف پورا ہوا. اور تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے یہود بنو قینقاع جلا وطن کیے گئے، انہوں نے خیبر جا کر دم لیا. پھر بنو نذیر جلا وطن ہوئے، انہوں نے بھی خیبر کی راہ لی. پھر بنو قریظہ کی باری آئی، وہ قتل کیے گئے. پھر خیبر میں یہود کی پٹائی ہوئی، اور پھر وہاں انہوں نے بحیثیت مزارع رہنا قبول کیا، یعنی زمینیں مسلمانوں کو مل گئی اور وہ اس پر مزارع تھے. مزارع کون ہوتا ہے؟ یہ جو اصل مالک نہ ہو لیکن کاشتکاری کرتا ہو. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا، لیکن چونکہ بہت فتنہ پھیلاتے تھے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا اور جزیرۃ العرب کو ان سے پاک کر دیا گیا، اور اب وہ دوبارہ وہاں جانے کی کوششوں میں یاد رکھیں کہ یہ پیشن گوئی کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، اس وقت کی گئی تھی جب مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، جب مسلمانوں نے مدینہ میں ابھی چھوٹی سی اسلامی ریاست بنائی تھی، ابھی تو آغاز تھی، شروعات تھی، ابتدائی ہوئی تھی، ہر وقت مسلمانوں پہ خوف و ہراس کی فضا طاری تھی۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو اسلام قبول کر لو ورنہ مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ اور ویسے بھی اگر سوچا جائے تو دنیا میں اگر اللہ کا انکار کرنے والا، اسلام کا انکار کرنے والا کہیں بھاگ بھی نکلے، نہ مانے اسلام کو، نہ بنے مسلمان، تو آخر کب تک دندنائے گا دنیا میں؟ آخر تو مرنا ہے، آخر تو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، وہیں اکٹھے ہونا ہے، وَتُحْشَرُونَ، وہاں تو پکڑ ہو جائے گی۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سب سوچیں نا کہ ہم اگر بھاگنا بھی چاہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اس کی دین سے، اس کی کتاب سے، ایسی محفلوں سے، ہدایت سے، تو آخر کہاں جائیں گے؟ کہاں تک بھاگیں گے؟ کہاں جا کے پناہ لیں گے؟ ہے کوئی اللہ سے بڑھ کے طاقتور جو ہم کو چھپا لے گا، بچا لے گا؟ نہیں۔ جب نہیں تو پھر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اور آئندہ کے لیے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ چونکہ اس موقع پر کافروں کے مغلوب ہونے کی بات ہوئی، اور ایسا واقعہ خاص طور پر جنگ بدر میں پیش آیا جو سب لوگوں نے دیکھا، تو ایک تاریخی واقعے کو بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی ویسے تو کوئی کانٹیکسٹ میں سمجھ نہیں آتی نا کہ ایک دم جنگ بدر کی بات کیوں ہونے لگی ہے۔ پچھلی آیت میں کیا کہا گیا کہ ستغلبون، تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، اور ایسا ہوا۔ کب ہوا؟ میدان بدر میں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بات بھی فرما دی، قد کان لکم آیۃ، تحقیق تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تم سب کے لیے۔ کن سب کے لیے؟ ایک تو وفد نجران کے لیے، اور اس کے علاوہ سب دنیا کے کافروں کے لیے جو بھی اس واقعے کو جانتے ہوں، کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں میں۔ فئہ کہتے ہیں گروہ کو۔ کون سے دو گروہ؟ التقطا، جو باہم ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ التقطا، اس کا روٹ تو لام قاف یہی ہے، اذا لقوا الذین آمنوا والا، ملاقات ہی معنی ہے، لیکن التقطا جب ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ کسی سے ملاقات کرنا، کسی سے آمنا سامنا کرنا، جسے اردو میں مٹ بھیڑ کہتے ہیں۔ التقطا، جو آپس میں بھڑ گئے، جو آپس میں نبرد آزما ہوئے، جو آپس میں لڑے تھے، مراد یہ ہے۔ فئتن، ایک گروہ، تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ یہ کون تھے؟ مسلمان۔ وَأُخْرَى، اور دوسرا کافرتن، کافر تھا۔ آج آپ نے دیکھا کہ کفر کا لفظ کتنا زیادہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں کفر سے مراد کون سا کفر ہے؟ یہ جب آپ نے سارے ایمان کی تفصیلات پڑھی ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار۔ سورۃ البقرہ کے اختتام پر ایمان کی بات ہوئی، اور آل عمران کے شروع میں اس کے اپوزٹ کفر کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں چیزوں کو آمنے سامنے دکھا دیا گیا ہے۔ اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو۔ کون دیکھ رہے تھے؟ یرونا سے مراد وہ ہیں، وہ سے مراد کافر بھی اور مسلمان بھی، ان کو سے مراد اپنے اپوزٹ کو۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ مثلیہم، اپنے سے دگنا۔ تو اس طرح کیا بنا؟ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313، تو انہیں کافر کتنے نظر آ رہے تھے؟ 626۔ کافر کتنے تھے؟ 1000 تھے۔ ان کو مسلمان کتنے نظر آ رہے تھے؟ 2000۔ اب کیا ہوا؟ مسلمان بے فکر ہو گئے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اور کافر خوف میں آ گئے کہ اتنا زیادہ لشکر ہے۔ یہ ایک سبب بن گیا تھا مسلمانوں کے جیتنے کا۔ اور پھر فرمایا رأی العین، رأی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ العین، آنکھ کا۔ یہ نہیں کہ کوئی امیجنیشن میں دیکھ رہے تھے یا کوئی خواب میں دیکھ رہے تھے۔ کیسا دیکھ رہے تھے؟
اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، ایسا دیکھ رہے تھے جیسے کوئی چیز آنکھوں سے یقینی طور پہ دیکھی جاتی، بالکل سچے سچے صحیح معنوں میں ایسا ہی نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو کافر 626 نظر آ رہے تھے اور کافروں کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کا اذن، اللہ کی مشیت۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ کی مشیت، جو چاہے کرے۔ اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ گویا بدر میں ہونے والی غیر معمولی فتح اللہ کی مرضی اور اس کی مدد کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور جب یہ کہا گیا نا من یشاء، جس کی چاہتا ہے، تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہماری بھی ہو سکتی اگر ہمارے اندر بدر والوں جیسا ایمان پیدا ہو جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کیونکہ اس جنگ میں ایک تو اپنے سے دگنا دیکھنے کی بات اور دوسرے فرشتوں کی مدد بھی ہوئی تھی۔ ان فی ذالک، یقیناً اس واقعے میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، کس کے لیے؟ لأولی الابصار، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ عبرت کا لفظ عبور کرنے سے ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا۔ یعنی اب جو سوچتے ہو وہ نہ سوچو، اس واقعے کو دیکھ کر اپنی سوچ بدل لو، اپنی حالت کو عبور کر کے پار کر کے دوسری حالت میں جاؤ۔ سبق پکڑو، نصیحت لو۔ اگر آنکھیں رکھتے ہو، ابصار بصر سے ہے، آنکھ اور دل دونوں کی بینائی کے لیے آتا ہے۔ اس حالت میں بڑی نصیحت ہے۔ دیکھو عبرت کی باتیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ کیا ہوا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بہت چھوٹا تھا، 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 313 لوگ تھے، جبکہ دوسری طرف 1000 لوگ تھے۔ تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد دی، مسلمانوں کو فتح دی۔ اس میں کچھ طبعی حالات بھی پیش آ گئے۔ طبعی سے مراد یہ نہیں کہ فزیکل کنڈیشن بھی مسلمانوں کی فیور میں گئی۔ میدان بدر ایک ریگزار میدان تھا، کافر پہلے پہنچے تھے، انہوں نے آ کر اپنے لیے وہ جگہ سلیکٹ کر لی کہ جو بہت مضبوط تھی، جمی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کچھ یوں آئی کہ ہوا چل پڑی، جس کا رخ کفار کے لشکر کی طرف ہو گیا۔ ریتلا میدان تھا، وہ خوب ریت اڑی اور ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ پھر اسی طرح بارش ہو گئی، کفار جس طرف تھے بارش کا پانی وہیں جا کے جمع ہو گیا، وہاں پھسلن ہو گئی، اور مسلمان جس جگہ تھے وہاں بارش کا پانی وہاں سے بہہ گیا، زمین جم گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں سکون اور اطمینان نازل فرمایا، فرشتے بھیجے، ان کو تعداد ان کی کم دکھائی، انہیں ان کی تعداد زیادہ دکھائی۔ یہ سب کچھ دراصل اللہ کی تائید تھی، اس کے مدد کرنے کا طریقہ تھا جو مسلمانوں کے کام آیا۔ یعنی اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے بھی ایسے ہی قدرتی طبعی اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر ہو اور پھر اللہ اس کی مدد نہ کرے، جو اس کے راستے میں نکلے اس کی مدد نہ ہو۔ ہوگی، لیکن اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنی کمی کوتاہی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، بنسبت اس کے کہ ہم دوسروں کو بلیم کریں۔ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جہاں شکست کھاتے ہیں وہاں اپنی غلطی، اپنی کمی کوتاہی بالکل نہیں دیکھتے۔ کیا دیکھنے لگتے ہیں؟ یہودیوں نے کیا نقصان کیا ہم کو، فلاں نے کیا سازش کی ہمارے خلاف، فلاں کا کتنا قصور ہے، سب آس پاس کی غلطیاں دیکھنے لگتے ہیں، لیکن اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے۔ ہم اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو، مسلمان عزت پائیں، فتح و نصرت پائیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ وہی سچائی، وہی امانت، وہی دیانت، وہی سنجیدگی، وہی شجاعت، وہی استقامت دین کے راستے میں۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.